کبھی سوچا ہے کہ کیسا لگتا ہوگا جب کسی کو صرف اپنے عقیدے کی وجہ سے اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک بالکل انجان ملک میں پناہ لینی پڑے؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ اسلام کی شروعاتی تاریخ کی ایک حقیقی اور بہت ہی اہم داستان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حبشہ کی دوسری ہجرت کی، ایک ایسا سفر جس نے نہ صرف مسلمانوں کی قسمت بدلی، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں مذاہب کے درمیان رواداری کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ اور پوری کہانی کا مرکز اصل میں یہی سوال ہے، انصاف کی تلاش میں کوئی کہاں تک جا سکتا ہے؟ اور یہ صرف تاریخ کا ایک سوال نہیں ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ان پہلے مسلمانوں کی ہمت اور ان کی قربانیوں کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی، ایسی کیا مجبوری تھی کہ لوگوں کو اپنا وطن ہی چھوڑنا پڑ گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں، مکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات صرف مشکل نہیں تھے، وہ اب ناقابل برداشت ہو چکے تھے۔ جو مخالفت تھی نا، وہ اب کھلے عام ظلم و ستم میں بدل چکی تھی۔ عالم یہ تھا کہ ہر روز ان کا ایمان اور ان کی جان دونوں خطرے میں تھے۔ اور یہ ظلم کوئی ایک طرح کا نہیں تھا، انہیں سماج سے بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا، جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور تو اور ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بھوک سے تنگ آ کر ہار مان لیں۔ تو جب ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، خود سوچیں ہجرت کے علاوہ اور کیا راستہ بچتا تھا؟ اسی مایوسی کے اندھیرے میں امید کی ایک روشنی نظر آئی، اور وہ تھی حبشہ۔ لیکن یہاں ایک اور سوال ہے، اتنے سارے ملکوں میں سے سمندر پار اتنی دور یہ جگہ ہی کیوں چنی گئی؟ اس امید کی وجہ تھے وہاں کے حکمران نجاشی، حبشہ کے عیسائی بادشاہ۔ سوچیں اس دور میں جہاں ہر طرف طاقت کا بول بالا تھا، نجاشی کی شہرت ایک ایسے انصاف پسند بادشاہ کی تھی جس کی سلطنت میں کہتے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ بس یہی ایک بات تھی جو مسلمانوں کو ان کے دربار تک لے آئی۔ اور یہ کوئی آسان فیصلہ بالکل نہیں تھا۔ 80 سے زیادہ لوگ، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر بحیرہ احمر کے خطرناک سفر پر نکل پڑے۔ اور ان کا سہارا کیا تھا؟ صرف ایک غیر ملکی بادشاہ کے انصاف کی کچھ کہانیاں، ایک ایسا بادشاہ جس سے وہ کبھی ملے تک نہیں تھے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ نجاشی کا دربار، ایک طرف یہ پناہ گزین جن کا مستقبل ایک فیصلے پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، یہ اصل میں دو تہذیبوں اور دو نظریات کا آمنا سامنا تھا۔ لیکن قریش اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے دو سب سے آپ کہہ لیں ہوشیار اور چالاک سفیر عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھیجا، اور خالی ہاتھ نہیں، بہت قیمتی تحفے دے کر۔ مقصد بالکل صاف تھا، نجاشی کو اپنی طرف کرنا اور ان پناہ گزینوں کو واپس مکہ لے جانا، جہاں ظاہر ہے ان کا انجام بہت برا ہوتا۔ تو اب سٹیج سیٹ ہو چکا تھا۔ ایک طرف تھے قریش کے سفیر جن کے پاس دولت بھی، سیاسی اثر و رسوخ تھا، اور دوسری طرف نہتے مسلمان جن کے پاس سچائی اور اپنے ایمان کی طاقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسی فکری جنگ تھی جس کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جانا تھا۔ قریش نے آتے ہی الزامات کی بارش کر دی۔ انہوں نے کہا یہ لوگ تو باغی ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ایسے مجرموں کو پناہ دینا خود حبشہ کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اب سب کی نظریں مسلمانوں پر تھیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ ان اتنے سنگین الزامات کا جواب کیا دیتے ہیں۔ اس نازک موقع پر مسلمانوں کی طرف سے آگے بڑھے جعفر ابن ابی طالب، اور ان کی آواز دربار میں گونجی۔ انہوں نے پہلے جاہلیت کے اندھیروں کی تصویر کھینچی، ایک ایسا دور جہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا، کمزوروں کو کچلا جاتا تھا اور اخلاق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اسلام کی روشنی کا ذکر کیا، جس نے انہیں سکھایا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، سچ بولو، رشتوں کا احترام کرو۔ یہ صرف اپنا دفاع نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، ایک ایسی دعوت جس نے دربار میں موجود ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا۔ نجاشی، جو خود ایک بہت پڑھے لکھے اور گہرے مذہبی انسان تھے، جعفر کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔
اور جب جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور وہ اپنا تاریخی جملہ کہا، خدا کی قسم جو عیسیٰ لائے اور جو تمہارے نبی لائے ان میں اس لکیر جتنا بھی فرق نہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ دو بڑے مذاہب کے درمیان روحانی تعلق کا اعتراف تھا۔ اور بس فیصلہ ہو چکا تھا۔ نجاشی نے حکم دیا کہ قریش کے سارے تحفے واپس کر دیے جائیں اور اعلان کیا کہ مسلمان ان کی سلطنت میں پوری آزادی اور تحفظ کے ساتھ رہیں گے۔ سچائی جیت چکی تھی اور قریش کے سفیروں کو ذلت کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس واقعے کے اثرات بہت گہرے تھے اور بہت دور تک گئے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس ہجرت نے تاریخ پر کیا اثر ڈالا اور اس میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہیں۔ موٹے طور پر دیکھا جائے تو اس کے دو سب سے بڑے نتائج نکلے۔ پہلا نتیجہ تو یہ تھا کہ اس نے اسلام کے اس شروعاتی نازک دور میں مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ دے دیا جہاں وہ اپنے عقیدے کو مضبوط کر سکیں۔ اور دوسرا، اور یہ بہت اہم ہے، اس نے تاریخ میں پہلی بار مسلم عیسائی مکالمے اور احترام کی بنیاد رکھی۔ سوچیں، ایک عیسائی بادشاہ کا مسلمانوں کو پناہ دینا اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انصاف اور انسانیت جیسی قدریں ہر مذہبی فرق سے بہت اوپر ہیں۔ اور آخر میں یہ واقعہ ہمیں آج کے لیے ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہماری آج کی دنیا میں جہاں سرحدیں اور نظریات انسانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، کیا ہم بھی نجاشی کی طرح انصاف کی آواز پر لبیک کہہ سکتے ہیں؟ تاریخ کا یہ سنہرا باب ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ اصل قیادت دولت یا طاقت سے نہیں آتی، اصل قیادت تو انصاف اور رحم دلی سے آتی ہے۔